تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ کوارڈینیشن PDMA بلوچستان نوید احمد شیخ صاحب. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ابھی تک ظاہر ہے کہ نمبرز تو جاری کر دیے گئے ہیں, کون سے اضلاع ایسے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں بلوچستان؟ السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اس میں ہمارے پاس جو اضلاع ہیں تقریباً 5 اضلاع جن میں یہ فلڈ سچویشن اور تیز بارشوں کی وجہ سے یہ افیکٹڈ ہوئے ہیں, مگر شکر الحمدللہ اس میں بہت زیادہ نقصان نہیں. پھر بھی روٹین میں جس طرح کی بارش ہو رہی ہے اور اس میں تھوڑے بہت نقصانات ہوئے جس کی ڈیٹیل میں آپ سے عرض کروں گا. ویسے میں اسٹارٹ لوں گا یہاں سے کہ ہمارے پاس میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو پروڈکشن شروع ہوئی تھی وہ 7 جولائی کی تھی, جس میں 25% ابو کا بتایا گیا تھا کہ پچھلے 2022 کی جو ہے اپنا بارشیں ہوئی تھی جس میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا بلوچستان میں, اس سے 25% زیادہ ہوگی. اس کے بعد 14 جولائی کو ایک اپنا DSR ایشو ہوا پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, 25 جولائی کو ہوا, اور پھر جو ہے نا تقریباً 2 اگست کو ابھی دوبارہ انہوں نے ایک یہ دی ہے اپنا رپورٹ دی ہے جس میں بارشوں کا اور مختلف ڈسٹرکٹ جو بلوچستان میں جہاں پہ بارشیں ہونے ان کے بارے میں بتایا گیا. جی اچھا, یہ ذرا بتائیں جو نقصانات ہیں جانی مالی, اس کا کیا ابھی تک اندازہ لگایا گیا ہے؟ اب تک جو ہمارے پاس جو ڈیتھ ہوئی ہیں اس کا جو ہم نے حساب لگایا تقریباً جو ڈیلی سچویشن رپورٹ ہمارے پاس ٹوٹل جو ڈیتھس ہوئی ہیں رپورٹڈ ہوئی ہیں تقریباً 16 ہوئی ہیں, جس میں 11 میل اور 5 بچے ہیں اس میں. اچھا, جو زخمی ہوئے ہیں ٹوٹل 33 ہیں, جس میں 12 میل اور 4 جو ہے نا فیمیل ہیں, اور 17 قریب بچے ہیں. یہ مختلف ڈسٹرکٹس تھے جو ہمارے پاس ڈیلی رپورٹ آتی ہے, جو ہمیں DDMAs کے ڈپٹی کمشنر PDMA کے DDMAs ہیں وہاں پہ, وہ ہمیں ڈیلی ہمیں رپورٹ آتی ہے وہاں سے. ہمارا یہ PUC بنا ہوا ہے ایمرجنسی سینٹر, اور بلکہ تمام ڈسٹرکٹس میں ہم نے شروع میں جیسے یہ مونسون اسٹارٹ ہوا تھا ہم نے ان کو روٹین کا ورک ہے جس میں ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں مختلف ڈپارٹمنٹس کا DC کے پاس ایک کنٹرول روم بنا دیا جاتا ہے تاکہ ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی جو نقصانات ہیں یا وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں بارش کی وجہ سے یا مونسون کی وجہ سے وہ رپورٹ کرتے ہیں, جو ہمیں یہاں پہ ڈیلی ہر 5 گھنٹے بعد ہم اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں راؤنڈ دا کلاک. شیخ صاحب ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2005 کے زلزلے کے بعد یہ NDMA کا محکمہ قیام میں آیا تھا. اس کے بعد سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ذمہ داری ہے, پروونشل ادارے بھی اس کے لیے موجود ہے. ظاہر ہے کہ جیسے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ بلوچستان میں بھی ہے, تو کتنا ایکوپڈ ہے آپ کا ادارہ, یا پھر آپ سوللی ریلائی کرتے ہیں دوسرے اداروں کی مدد پہ کہ آپ الرٹس جاری کرتے ہیں, وہ پھر آپ کو اس میں فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہوتا ہے کیسا, ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ اس کا ایک پروسیجر ایک پروٹوکول ہے, NDMA ایکٹ بنا تھا, اس کے اندر تمام DDMAs کو پاور دیے گئے تھے, اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ بلوچستان کے جتنے بھی ادارے ہیں, لائنس ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کے ساتھ ہمارا ویری کلوز کوآرڈینیشن ہے. یہ بھی اسی ایکٹ کا حصہ تھا جس میں ایگریکلچر, لائف اسٹاک, لوکل گورنمنٹ, CNW اور آپ کا جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان تمام کے ساتھ ہمارا ایک کوآرڈینیشن میکینزم بنا ہوا ہے. اور جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کسی بھی ڈیزاسٹر میں, ہم ان تمام ڈپارٹمنٹس کو اس میں لوپ میں لیتے ہیں, ان کو ایک ڈائریکشنز بھیجی جاتی ہے. سب سے پہلے تو ہم ان کو ارلی وارننگ کا ایک ایشو کرتے ہیں کہ ارلی وارننگ اسٹارٹ کر لیں. ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ, ہم انکروچمنٹ کے لیے جو پانی کا رستہ ہے جس سے ہمیشہ کئی سالوں سے یہ سیلاب کی صورت بن کے آتا ہے. میں تھوڑا سا اس جگہ پہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں سرفراز احمد بھٹی صاحب نے اپنی اسپیشل انسٹرکشنز ہمارے ڈائریکٹر جنرل جہانزیب خان کو دی تھی, جنہوں نے جا کے تمام ڈسٹرکٹس میں یہ جو انتظامات ہوتے ہیں جو ڈپارٹمنٹس مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہمارا لائزن ہے وہ ان کو چیک کرنے گئے, اور وہاں پہ جو بھی کمی بیشی تھی جیسے مشینری کئی جگہوں پر ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ہم نے پوری کر دی. وہاں پہ ہم نے ڈائریکٹ جو لیٹرس ہم نے ایشو کی گئے, وہاں پہ انکروچمنٹس جو پانی کے رستے ہیں ان کو دیکھا جائے, اور وہاں پہ لوگ جو رہ رہے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے تاکہ جانی نقصان کم ہو سکے.